بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 10 اسلامیات نیو بک کا باب صوم ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو آج باب صوم کا سبق وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو وصال نبوی بچوں، اب اس سے پہلے ہم نے سبق تو پڑھا تھا خطبہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، جو کہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اس میں اشارہ تھا کہ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جتنے بھی اسلام کے اصول تھے اور جو کچھ تھا وہ سب کچھ نبی پاک نے بیان کر دیا تھا۔ اب پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے واپس آئے اور اگلے سال یعنی 11 ہجری میں سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے 11 ہجری میں وصال ظاہری ہو گیا۔ تو اب یہ اس سبق کے جو ہمارے پاس MCQs ہیں اور شارٹ کے کوسچن اور لانگ کوسچنس ہیں، ان کو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو بچوں، ہمارے پاس سب سے پہلے MCQs ہیں، جو کہ سوال نمبر 1 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کا اشارہ دیا گیا ہے، تو یہ صورت جو ہے دال آپشن صورت نصر میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا MCQ ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، تو آخری حج جو ہے وہ 10 ہجری میں ادا فرمایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی، تو بیماری کی ابتدا جو ہے وہ سفر میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر ربیع الاول، ٹھیک ہے نا، ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تھا۔ پھر فورتھ ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین کا انتظام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین کا جو ہے انتظام وہ حضرت علی اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، بے آپشن بچوں درست ہے۔ اور ففتھ ہے بچوں، بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ام المؤمنین کے ہاں تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ام المؤمنین سے اجازت لے کر جو آخری ایام ہیں وہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں گزارے تھے، اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو اب یہ بچوں یہ شارٹ جو کہ کوسچنس ہیں، تو ان کے جو جوابات اسکرین میں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے اور آپ اپنی امت کو اہم نصیحتیں کر رہے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جان و مال اور عزت کی حفاظت، سود کو ختم کرنے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ آپ کی اس بات کا مطلب سمجھ گئے تھے اور وہ زار و قطار رونے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس جملے کا مطلب سمجھا تھا کہ نبی کریم اب جو ہیں وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں اور یہ دنیا کو ظاہری طور پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب پھر ہے جی دین کی اشاعت کی ذمہ داری، دوسرا شارٹ کا کوسچن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین پھیلانے کی ذمہ داری پوری امت پر ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ استاد اپنی تعلیم سے، والدین اپنے بچوں کو
اور ہر فرد اپنے عمل اور باتوں سے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع اور جو احد کی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دنوں میں تیز کر دی تھی، تو اس کا کیا اشارہ تھا کہ اپنے آخری سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع اور شہدائے احد کی قبروں پر جا کر دعا کی۔ یہ ایسے انداز میں تھا جیسے آپ آخری بار اپنے ساتھیوں سے مل رہے ہوں۔ اس سے امت کو یہ تعلیم ملی کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا چاہیے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کی طرف بھی ایک اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار ہوتا تو آپ ٹھنڈا پانی منگوا کر اپنے جسم پر ڈالتے تاکہ بخار کی شدت کم ہو سکے۔ کبھی گیلا کپڑا ماتھے پر رکھا جاتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سکون محسوس کرتے اور صحابہ کرام سے گفتگو یا نصیحت کرنے کے قابل ہو جاتے۔ اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہونے کا کیا مطلب ہے یا اس سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہدایت کا مکمل پیغام قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ امت پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم پر عمل کرے اور آنے والی نسلوں تک اسے پہنچائے۔ پھر ہیں جی بچوں ہمارے پاس لانگ سوالات۔ تو اب پہلا لانگ کوشچن ہے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کی نصیحتوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام میں جو نصیحتیں کی تھیں بچوں، یہ پوری ہیڈنگ آپ کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بھی صحابہ اکرام رضی تعالیٰ عنہ کی تربیت اور اصلاح کا فریضہ بخوبی سر انجام دیتے رہے۔ بیماری کے دوران میں جب کبھی افاقہ ہوتا صحابہ اکرام کو نصیحتوں سے نوازتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کئی لوگوں نے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور برباد ہو گئے، تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اور خیر آپ کے نے پیپر میں حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی، خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور ٹھیک ہے زیر 10 افراد کا خیال رکھنے کی بھی تاکید فرمائی۔ تو یہ ساری نبی پاک کی نصیحتیں ہیں، تو آپ نے یہ اپنے لانگ سوال میں لکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے بچوں ہمارے پاس دوسرا لانگ کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال والی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تو سفر اور ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ تو یہ وصال والی ہیڈنگ بچوں یہ آپ نے ساری پڑھنی ہے، اور یہ کہاں تک آپ نے پڑھنی ہے، یہ یہاں سے، ٹھیک ہے، کہ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کے یہ جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ نے اس کو ریڈ کے کرنا ہے اور اپنے الفاظ میں یہ سارا آپ نے لکھنا ہے۔ پھر ہے بچوں ہمارے پاس لانگ سوال ہے تھرڈ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد امت پر کیا ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کب، کیسے اور کہاں ادا کی جا سکتی ہے؟ تو اب بچوں جو امت پر ذمہ داری ہے وہ ٹھیک ہے، اب یہ جو آخری پیراگراف ہیں یہ آپ نے ریڈ کے کرنے ہیں، اور اس میں جو ذمہ داری ہے کہ اب جو ہے قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور قرآن میں مکمل طور پر موجود ہے۔ اب تمام انسانوں نے اس دین پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ پیراگراف اچھی طریقے سے ریڈ کے کرنے ہیں اور اس کو پھر اپنے الفاظ میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو مجھے امید ہے بچوں یہ MCQs، شارٹ سوالات اور لانگ کوسچن آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔